ईरान और इसराइल जंग का तीसरा रोज। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताज़ा हमला। एक मिसाइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के आबाई घर पर गिरा। ईरानी हमलों में 13 इसराइली हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। ईरान का इसराइली शहरों में 100 से ज़ायद बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से हमला। तल अबीब, यरूशलेम, हैफा, एलात और बैत-ए-याम में बड़े पैमाने पर तबाही। दर्जनों इमारतें मलबा में, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। इसराइल में हर तरफ खौफ व हिरास। हैफा में इसराइल की मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तंसीबात तबाह। वाइजमैन रिसर्च सेंटर खंडर बन गया। इसराइल ने ईरान के हमले में हैफा ऑयल रिफाइनरी और सप्लाई पाइपलाइन तबाह होने की तस्दीक कर दी। ताज़ा हमलों के बाद इसराइल भर में सायरन की गूंज। शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का तल अबीब में तबाह इलाकों का दौरा। आज की सुबह बहुत कठिन और तकलीफ दे है। इसराइली सदर का बयान। ईरान अब और ज्यादा तैयारी के साथ इसराइल पर फैसला कुन और मौसर हमले करेगा। इसराइली हमलों के बाद ईरानी फोर्सेस ने जामिया और भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के खिलाफ हर इक़दाम कौमी सलामती के लिए उठाया जा रहा है। सरबराह ईरानी फौज अमीर हातिमी की गुफ्तगू तवील जंग और तबाहकुन हमलों की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल बाज ना आया तो हमले मज़ीद बढ़ाएंगे, अपने शोहदा का बदला लेंगे। पास दौरान इनकलाब का ऐलान। इसराइल का जंगी जुनून, ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत, सरकारी इमारतें निशाना। ईरानी वज़ारत दाखिला और तेहरान के अहम अज़ला में इसराइली मिसाइल हमले। 2 बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वस्ती इलाकों को निशाना बनाया। मेन वाटर पाइपलाइन को शदीद नुकसान। इसराइली फौज का मशहद हवाई अड्डे पर रिफ्यूलिंग वाले जहाज पर हमले का दावा। शिराज शहर में भी फौजी तंसीबात पर इसराइली फ़िज़ाई हमले। इसराइल का ईरान में अर्मिया बेस पर ताज़ा फ़िज़ाई हमला। पासदारान इनकलाब इस्लामी के 4 अरकान शहीद। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 219 हो गई। 650 जख्मी, 14 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल। बंदर अब्बास, करमान और तब्रेज़ समेत कई शहरों पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड निशाना। तेल के 2 डिपो मुतासिर। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई। वो शहर में जनूबी पारिस गैस फील्ड में भी हमलों में आतिज़दगी। इसराइल ने तेहरान में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी शहरियों को हंगामी इनखला का हुक्म। फौजी तंसीबात से फौरी दूर हो जाएं। इसराइली फौज की वार्निंग। ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे, खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुकाम। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कशीदगी को कम करने के लिए बहुत सी कॉलें और मुलाकातें हो रही हैं। ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए। ईरान और इसराइल आखिर में मुआहदा करेंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान को मुआहदे पर आमादा किया था। पाक भारत तनाज़े में अक्ल से फैसला किया गया। दोनों मुल्क रुक गए। अकल, समझदारी और हम आहंगी से बातचीत की जो कामयाब हुई। मैं बहुत कुछ करता हूँ, कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता। मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाएं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमरीका पर हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। अमरीका ने इसराइल की ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, खित्ते में अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलव्विस है। ईरान सख्त जवाब देगा। ईरानी सदर का ऐलान। इसराइल अमरीकी रजामंदी के बगैर हमला नहीं कर सकता। ईरान जंग का कहा नहीं। इसराइली हमले जारी रहे तो इसका भरपूर जवाब देंगे। मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी काबीना से खिताब। ईरानी सदर का इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान का इराक़ से इसराइली हमलों के लिए इराक़ी फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। कहा, इसराइल ने इराक़ी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया। इराक़ अपनी फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत करे।
اسرائیلی حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے، خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ امریکہ کی اسرائیلی حملوں کی پشت پناہی کے ثبوت موجود ہیں۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے جو اس کا اصولی حق ہے۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے تمام ریڈ لائنز عبور کی۔ ایران نے اسرائیل کے فوجی اور اقتصادی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کا حملہ خطرناک عمل تھا۔ خطے میں جنگ کا دائرہ کار وسیع کرنے کے خواہاں نہیں، اگر مجبور کیا گیا تو ایران جنگ کو دیگر ملکوں تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پریس کانفرنس، کہا عالمی برادری ایران پر جاری اسرائیلی حملوں کی مذمت کرے۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ حاصل کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ ایران کو اسرائیلی شہریوں کے قتل کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی، کہا سوچیں اگر ایران جوہری ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ ہم نے اسی خطرے کے پیش نظر ایران پر حملہ کیا۔ ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایران پر زبردست طاقت سے حملہ کریں گے۔ ایران کی جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی، یو این میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کروا دیا۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ ایرانی مندوب سعید ایراوانی، ایران کا آبنائے حرمز کو بند کرنے پر غور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خلیج فارس میں آبنائے حرمز سے یومیہ 17 ملین سے زائد بیرل تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ اسرائیل کا یمن میں حوثی رہنماؤں پر بھی حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں یمن میں حوثی ملٹری چیف کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن میں چیف آف سٹاف محمد عبدالکریم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق یمنی حوثیوں کا بھی اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ۔ فلسطین 2 ہائپر سونک بیلسٹک میزائل استعمال کیے گئے۔ حوثی حکام کے مطابق میزائل حملوں کا ہدف حساس اسرائیلی مقامات تھے۔ عراق کے پیراملٹری گروپ کتائب حزب اللہ کی امریکہ کو دھمکی، کہا امریکہ نے ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت کی تو خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں امریکیوں کے فوجی نقل و حرکت پر گہری نظر ہے، کتائب حزب اللہ۔ ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا۔ ایرانی بحریہ حکام کا کہنا ہے برطانوی جنگی جہاز مشکوک عزائم کے ساتھ شمالی بحیرہ ہند میں داخل ہوا۔ ایرانی انٹیلیجنس سسٹم نے جہاز کا پتہ لگا کر نیوی کے ڈرونز کی مدد سے وارننگ دی۔ جہاز کو خلیج فارس کی جانب پیش قدمی سے روک دیا گیا۔ اسرائیل کی تخریب کاری کی سازش ناکام، ایران میں موساد کے 2 ایجنٹ گرفتار۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں افراد کو البرز صوبے سے دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات تیار کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ چین کا ایران کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے خطرناک ہیں جن کے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ وانگ یی کا اسرائیلی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کہا مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ممکن بنایا جائے۔ ایران پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ چین نے اسرائیل کی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیا۔
ایران اسرائیل کشیدگی پر عالمی قیادت سرگرم، روسی صدر پوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران اسرائیل کشیدگی اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کی ایران کے جوہری پروگرام بارے بھی گفتگو، امریکی صدر کا کہنا ہے روسی صدر سے ایران اسرائیل جنگ پر بات کی، پوٹن سے اسرائیل ایران جنگ ختم ہونے پر اتفاق کیا، ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ، کہا صورتحال کو نارمل کرنے میں کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا ایران پر اسرائیل کے حملوں پر تبادلہ خیال، خطے کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی اگلے ہفتے استنبول میں منعقدہ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی۔ اسحاق ڈار ترک صدر کے اعزاز میں منعقدہ اسلامی کوآپریشن یوتھ فورم کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا مزدوروں کے لیے شاندار اقدام، صنعتی اور مائنز ورکرز کے بچوں کے لیے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں مفت تعلیم کا اعلان، بچوں کو کامسٹ یونیورسٹی کے ساتھ کیمپس میں داخلہ دیا جائے گا، فیس حکومت پنجاب ادا کرے گی، پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ نے ورکر سے درخواستیں طلب کر لیں، ورکرز ہمارے سر کا تاج ہیں، تعلیم اور صحت سمیت ہر سہولت دیں گے، پنجاب کے ہر ورکر کے بچے کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے کے دروازے کھول رہے ہیں، پنجاب میں کوئی بچہ اب تعلیم سے محروم نہیں رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ پنجاب کا مالی سال 2025-26 کا 53 کھرب سے زائد کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ نان ترقیاتی بجٹ کے لیے 4007 ارب روپے رکھنے کی تجویز، ترقیاتی پروگرام کے لیے 1240 ارب روپے مختص۔ پنجاب حکومت کا نئے بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل کرنے کا فیصلہ، جاری اسکیموں کے لیے 535 ارب 98 کروڑ روپے مختص۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 470 ارب 62 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز، پنجاب ایئر لائن کے قیام کے لیے 1 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خود مختار پروگرام شروع کرنے کا اعلان، پنجاب حکومت کا الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ۔ موسم نے رخ بدل لی، قہر ڈھاتی گرمی کو بریک لگ گئی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، پتوکی، اوکاڑا، چشتیاں، چیچاوتنی اور بہاول نگر میں بادل برس پڑے، گرمی کی شدت میں کمی، پتوکی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، دریا خان اور گرد نواح میں ریت کا طوفان، درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے، KP، سندھ اور بلوچستان میں آندھی اور جھکڑ چلنے کی پیش گوئی، چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان، ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی لہر برقرار، تربت اور پسنی میں پارہ 49 کو چھو گیا، جیکب آباد 48، بہاول نگر میں ٹیمپریچر 47 ریکارڈ، سدھی، سکھا، روہڑی، موئن جو داڑو میں ٹیمپریچر 46 تک جا پہنچا۔